یہ کل ہم نے MCQ کر لیا تھا, 25 سے ہم نے کرنا تھا onward. A 30-year-old female has fever for 10 days. Recently she developed continuous chest pain. اس کو فیور ہے اور continuous chest pain ہے unrelated to respiration. What is the most likely structure involved this patient? تو وہ کہتا ہے کہ ایک فیمیل ہے, 30 ایئر اس کی ایج ہے. یہ جو MCQs ہے یہ PMC ویب سائٹ کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ اویلیبل ہے, جو کہ انہوں نے جو NL اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے انہوں نے دیے ہوئے سیمپل ٹیسٹ کہ اس طرح آپ کا ایگزام آئے گا. ایک منٹ, اس کو 10 ڈیز سے فیور ہے, 10 ڈیز سے فیور ہے اور چیسٹ پین ہے, چیسٹ پین اور 10 ڈیز سے فیور ہے. تو وہ کہتا ہے کون سا اسٹرکچر انوالو ہے جس کی وجہ سے اس کو چیسٹ پین ہو رہی ہے. تو یہ جو کامن اسٹرکچر ہے یہ ہے آپ کی پیریکارڈیم. تو پیریکارڈیم کی انفلیمیشن ہو گئی ہے, پیریکارڈائٹس. تو مینلی اس پیشنٹ کو پہلے ہوا ہوگا مایوکارڈائٹس, اس سے پیریکارڈائٹس بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو پیریکارڈائٹس کی ٹیپیکل فیچر ہے, ٹیپیکل پریزنٹیشن ہے پیریکارڈیم کی انفلیمیشن کی, تو پیشنٹ کس طرح پریزنٹ کرتا ہے؟ پیشنٹ عام طور پہ پریزنٹ کرتا ہے اس کو چیسٹ پین ہوتی ہے اور پیریکارڈل رب آتا ہے. پیریکارڈل رب کا مطلب ہے کہ جب اس کو فرکشن نہیں ہوتی, کیونکہ پیریکارڈیم انفلیمڈ ہے. جب پیریکارڈیم انفلیمڈ ہوگی تو ہارٹ جب بیٹ کرے گا تو فرکشن رب آئے گی, تو فرکشن رب آتی ہے. تو پیریکارڈائٹس میں فرکشن رب آ رہی ہوتی ہے. ایک یہ بات. دوسری یہ میں بتا رہا ہوں پیریکارڈائٹس کی پریزنٹیشن کس طرح ہوتی ہے, کیونکہ اس میں اس نے پریزنٹیشن کمپلیٹ نہیں لکھی ہوئی. ٹیپیکل پریزنٹیشن پیریکارڈیم کی انفلیمیشن کی یہ ہوتی ہے کہ چیسٹ پین ہوتی ہے جو کہ لین فارورڈ ہونے سے کم ہو جاتی ہے, اور پیریکارڈل رب آتا ہے, اور ٹیپیکل ECG پیٹرن آتا ہے. ECG پیٹرن کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کی ECG ہے. تو جب جو پیشنٹ پیریکارڈائٹس کے ہوتے ہیں یہ اس کی P ویو, یہ Q, یہ R اور یہ S. تو جو PQ انٹرول ہے اس میں آتا ہے PQ ڈپریشن. یہ جو لائن ہے یہ اس طرح ہو جاتی ہے, یعنی کہ یہ PQ ڈپریشن ہو جاتی ہے, اور ساتھ ST ایلیویشن آتی ہے. یہاں سے یہ S ہے اور یہ T ویو. تو یہ جو ہے ST سیگمنٹ جو ہے وہ ایلیویٹ کر جاتا ہے. تو جتنی بھی ECG کی لیڈز ہوتی ہیں ان میں آپ کو جو PR انٹرول ہوتا ہے, یہ P اور یہ R, اس کی ڈپریشن ملتی ہے اور ST سیگمنٹ کی ایلیویشن ملتی ہے. ST سیگمنٹ کی ایلیویشن ملتی ہے, یعنی کہ اس طرح ہوگا ECG, اس طرح ہوگی. یہ P ویو, یہ P ویو ہے اور یہ پھر آپ کی R ہوتی ہے. تو یہ دیکھیں نیچے کی طرف, یہ PQ انٹرول ڈپریشن ہوگی, نیچے کی طرف ہوگا, اور پھر یہ جو ST سیگمنٹ تھا یہ اوپر چلا جائے گا. تو ST سیگمنٹ ایلیویشن اینڈ PR ڈپریشن, PR انٹرول ڈپریشن. تو ECG میں یہ فائنڈنگ آتی ہے PR انٹرول ڈپریشن ہوتا ہے اور ST سیگمنٹ ایلیویشن ہوتا ہے, ڈیفیوز ایلیویشن ہوتی ہے. تو جو پیریکارڈائٹس کا پیشنٹ ہوتا ہے اس کو چیسٹ پین ہوتی ہے جو کہ لین فارورڈ ہونے سے کم ہو جاتی ہے. پیریکارڈل رب آتا ہے, اور یعنی کہ فرکشن کی وجہ سے اس کو ساؤنڈ آتی ہے جب اس کا ہارٹ بیٹ ہوتا ہے. اور ٹیپیکل ECG کے PR انٹرول ڈپریشن اور وائڈ ST ایلیویشن ملتا ہے. تو یہ اس کی پریزنٹیشن ہوتی ہے. جو پیریکارڈائٹس ہوتا ہے اس کی جو موسٹ کامن کاز ہے وہ کیا ہوتی ہے, وہ وائرل ہوتی ہے. وائرس ہے پیریکارڈائٹس کی موسٹ کامن کاز. کون سا وائرس؟ کوکساکی وائرس. یہ سارے جو میں نے چیزیں بتائی ہیں, یہ دو چیزیں میں نے بتائی ہیں, ایک پریزنٹیشن, ٹیپیکل پریزنٹیشن کیا ہوتی ہے, پھر MCQ ہے کہ موسٹ کامن کاز کیا ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے, ECG کی فائنڈنگ کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. اس سے پہلے جو MCQ تھا 25 جس میں کل وہ کیا تھا, وہ یہ تھا
کہ ایک پیشنٹ ہے 27-year-old man is stabbed in right forearm. There is no vascular injury, but he can't flex his index and middle finger. Stab wound ہوا اس کے فور آرم پہ, اور stab wound ہونے کے بعد اس کی جو can't flex انڈیکس اور middle finger کو وہ flex نہیں کر سکتا, یعنی کہ یہ اس کا تھم ہے, یہ تھم ہے, یہ اس کی انڈیکس فنگر اور یہ اس کی middle finger, یہ تھم, یہ انڈیکس فنگر اور middle finger کو وہ فلیکس نہیں کر پا رہا. تو یہ جو اس کی انرویشن جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے آپ کی النر نرو, سوری میڈین نرو, میڈین نرو, اور جو آپ کی آگے فنگرز ہیں یہ والی, یہ لٹل فنگر, اس کی انرویشن ہے آپ کی النر نرو. تو جو پام ہے, جو فور آرم ہے, یہ آپ کا آئے گا یہاں تک, یہ آپ کی ہے میڈین, تھم, انڈیکس فنگر, مڈل فنگر, اور جو لٹل فنگر ہے اور ساتھ رنگ فنگر جو ہے اس کی انرویشن ہے سینسری انرویشن, النر نرو. جو ان کی بیک ہے میڈین نرو کا جو ڈارسم آف ہینڈ ہے اس کے ریسپیکٹو پیچھے جو ڈارسم ہے ہینڈ کا اسے ریڈیل نرو سپلائی کرتی ہے, اس کی ریڈیل نرو سینسری انرویشن ہوتی ہے. تو اس کے بعد ہے a person receive a wound by penetrating object passing along the left edge of the sternum through fourth intercostal space. fourth intercostal space یہ اس کی sternum ہے, تو left sternal border پہ یہاں stab wound آیا ہے, تو وہ پوچھ رہا ہے کہ کون سا جو structure ہے وہ ڈیمیج ہوا ہوگا. تو اس نے جو آنسر لکھا ہے وہ ہے آپ کا لیفٹ ایٹریم. تو اس میں آپ کو ہارٹ کی بارڈر یاد ہونی چاہیے کہ ہارٹ بارڈر کس سے بنے ہوتے ہیں. جو رائٹ ہارٹ بارڈر ہے, جو رائٹ بارڈر ہے ہارٹ کا, وہ کس سے بنا ہوتا ہے, یہ سپیریئر وینا کیوا, یہ اوپر سے سپیریئر وینا کیوا آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر رائٹ ایٹریم, یہ رائٹ ایٹریم ہے, یہ رائٹ ایٹریم ہے. تو جو رائٹ بارڈر ہے ہارٹ کا وہ بنا ہوتا ہے سپیریئر وینا کیوا سے اور رائٹ ایٹریم سے. جو لیفٹ بارڈر ہے وہ کس سے بنا ہوتا ہے, وہ بنا ہوتا ہے مینلی لیفٹ آریکل اور وینٹیکل, لیفٹ وینٹیکل, لیفٹ آریکل اور ساتھ ایورٹک آرچ, یہاں ایورٹک آرچ اور ساتھ یہ آپ کی پلمونری ٹرنک ہے, پلمونری ٹرنک اور ایورٹک آرچ. تو وینٹیکل, لیفٹ آریکل اور ایورٹک آرچ اینڈ پلمونری ٹرنک سے بنا ہوتا ہے آپ کے ہارٹ کا لیفٹ بارڈر. اور جو انفیریئر سرفیس ہوتی ہے وہ کس سے بنی ہوتی ہے, انفیریئر سرفیس ہارٹ کی وہ بنی ہوتی ہے رائٹ وینٹیکل سے. تو یہ بارڈر آپ کو ہارٹ کے آنے چاہیے, کوئی بھی MCQ آ سکتا ہے, کسی بھی طرح سے آ سکتا ہے. جو ہارٹ کا رائٹ بارڈر ہے وہ بنا ہوتا ہے سپیریئر وینا کیوا سے اور رائٹ ایٹریا سے, تو رائٹ ایٹریم اینڈ سپیریئر وینا کیوا. جو لیفٹ بارڈر ہے یہ والا وہ بنا ہوتا ہے لیفٹ وینٹیکل, لیفٹ آریکل اور پلمونری ٹرنک اور ایورٹک آرچ. اور جو انفیریئر سرفیس آف ہارٹ ہے وہ بنی ہوتی ہے آپ کے رائٹ وینٹیکل سے, رائٹ وینٹریکل. اس کے بعد ہے یہ ایک امپورٹنٹ MCQ ہے 27 MCQ یہ ہے کہ a 40-year-old man fall on his back from the second story of the building. 2 days after being admitted in the hospital, he complained of inability to avoid urine and urinary incontinence. What is the most likely spinal segment involved? وہ کہتا ہے کہ ایک پرسن ہے کہ وہ گرا ہے سیکنڈ سٹوری سے, اور اس کے بعد کیا ہوا ہے, اس کے بعد سے جو کمپلین ہے وہ یہ ہے inability to avoid, وہ یورینیٹ نہیں کر سکتا, اور یورینیٹ تو وہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا, لیکن اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ اس کا یورین لیک ہوتا رہتا ہے, یورینری انکانٹیننس بھی ہے, کسی اوور فلو انکانٹیننس کہتے ہیں. واٹ از موسٹ لائکلی سیگمنٹ انوالوڈ, تو ایک پرسن ہے ٹراما کے بعد وہ پرسن جو ہے وہ inability to avoid and urinary incontinence ہو رہی ہے. تو واٹ از موسٹ لائکلی سیگمنٹ انوالوڈ, وہ کہتا ہے کون سا سیگمنٹ انوالوڈ ہے. تو اس نے اسپائنل سیگمنٹ کے اس ایریا کے روٹ ویلیوز لکھی ہوئی ہیں, وہ ہے S2, S3 and S4, یعنی کہ pelvic splanchnic nerve. اب یہ جو کنسپٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ کنسپٹ ہے, یہ ہے مکچوریشن کنٹرول کا کنسپٹ. اور مکچوریشن کنٹرول کس طرح ہوتی ہے, جو مکچوریشن کا سینٹر ہے, یورینیٹ کرنے کا جو سینٹر ہے وہ پون میں ہوتا ہے, پون اس کو ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے, بلیڈر کو.
تو کہتا ہے میکٹوریشن سینٹر از ان پون ریگولیٹ involuntary bladder function via coordination sympathetic and parasympathetic nerve کے تھرو ہی ہوتا ہے, اور اس میں دو پاتھ وے آپ کے بہت رول پلے کرتے ہیں. سمپیتھیٹک جو پاتھ وے ہے, سمپیتھیٹک اسٹیمولیشن جو ہے وہ یورینری ہولڈ کرتی ہے یورین کو, اور جو پیراسمپیتھیٹک ایکٹیویٹی ہے وہ یورینیٹ کرواتی ہے. اب یہ ہے کہ سمپیتھیٹک ایکٹیویٹی یعنی کہ ہولڈ کرنا یورین کو, وہ کس کے تھرو ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے ہائپوگیسٹرک نرو, اور وہ ہائپوگیسٹرک نرو جو ہے, چلیے اس سے پہلے مزے کی بات یہ ہے کہ جو سیکشل رسپانس ہے وہ بھی جو چیزیں ادھر انوالو ہیں وہی چیزیں سیکشل رسپانس میں انوالو ہیں. تو یعنی کہ اریکشن کس طرح ہوتی ہے, امیشن کس طرح ہوتی ہے, اور ایکسپلشن کس طرح ہوتی ہے, ایجیکولیشن کس طرح ہوتی ہے. تو جو اریکشن ہوتی ہے پرسن میں وہ پیراسمپیتھیٹک ایکٹیویٹی ہے, اور وہ ہوتی ہے S2 S3 S4 یعنی کہ پیلوک سپلینٹک نرو کے تھرو ہوتی ہے, اور جو میکچوریشن ہے وہ بھی پیلوک سپلینٹک نرو کے تھرو ہوتی ہے. تو اریکشن اینڈ, تو اس لیے دونوں کو آپ اکٹھا یاد کر لیں کہ جو اریکشن ہوتی ہے وہ پیراسمپیتھیٹک ایکٹیویٹی ہے, اور پیلوک سپلینٹک نرو روٹ ویلیو S2 S3 S4. اور جو امیشن ہوتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے کہ وہ سمپیتھیٹک ایکٹیویٹی ہے جس طرح کے میکچوریشن میں ہے. امیشن میں ہائپوگیسٹرک نرو انوالو ہوتی ہے, یعنی کہ ٹی جو سیگمنٹ ہے وہ T1 سے T11 T12 L1 L2, یہ یعنی کہ یہاں آئے گا T11 T12 L1 L2. تو یہ T11 to L2, یہاں سے جو سمپیتھیٹک وہ نیورون نکلتے ہیں جو ہائپوگیسٹرک نرو بناتے ہیں, وہ امیشن میں رول پلے کرتے ہیں. اور یہی جو ہائپوگیسٹرک نرو ہے یہی رول پلے کرتی ہے ہائپوگیسٹرک نرو یورین کو ہولڈ کرنے میں. ادھر امیشن میں رول پلے کر رہی ہے ہائپوگیسٹرک نرو, اور میکچوریشن میں وہ یورین کو ہولڈ کرنے میں رول پلے کر رہی ہے. کس طرح وہ ہائپوگیسٹرک نرو جو ہے جو کہ T11 سے L2 تک کے نرو روٹس کی ویلیو ہے وہ کس طرح ہولڈ کرتی ہے میکچوریشن کو؟ وہ اس طرح کرتی ہے کہ یہاں سے جو بلیڈر ہے, یہ بلیڈر ہے, اس میں یہ سٹیمولیٹ کرتی ہے اس کے جو فائبرز ہیں B3 ریسپٹر کو. تو جب B3 ریسپٹر سٹیمولیٹ ہوتے ہیں تو جو بلیڈر ہے وہ ریلیکس کر جاتا ہے, بلیڈر ریلیکس کر جاتا ہے, کانٹریکٹ نہیں کرتا. ایک تو اس نے اس طرح ہولڈ کیا کہ جو آپ کا بلیڈر ہے اس کو ریلیکس کر دیا, کس کے تھرو؟ B3 ریسپٹر کے تھرو. ہائپوگیسٹرک نرو نے B3 ریسپٹر کے تھرو بلیڈر کو ریلیکس کر دیا, B3 بلیڈر ریلیکس ہو گیا. اور ساتھ کیا کرتی ہے, ساتھ اس نے یہ کیا کہ یہاں سے جو یہ ہے انٹرنل سفنکٹر, یہ انٹرنل سفنکٹر ہے, اور یہ ایکسٹرنل سفنکٹر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو انٹرنل سفنکٹر ہے اس پہ alpha-1 ریسپٹر ہوتے ہیں, اور جو ہائپوگیسٹرک نرو ہے alpha-1 ریسپٹر کو سٹیمولیٹ کرتی ہے. جو سٹیمولیٹ ہونے سے کیا ہوتا ہے, alpha-1 ریسپٹر کانٹریکٹ کرتے ہیں, سوری جو انٹرنل سفنکٹر ہے وہ کانٹریکٹ کرتا ہے, انٹرنل سفنکٹر جو ہے وہ کانٹریکٹ کرتا ہے. تو ہائپوگیسٹرک نرو نے یہاں alpha-1 ریسپٹر جو کس کے اوپر ہے, جو انٹرنل سفنکٹر کے اوپر ہے, ان کو سٹیمولیٹ کیا alpha-1 ریسپٹر کو, جس کی وجہ سے جو انٹرنل سفنکٹر ہے وہ کانٹریکٹ کیا. تو یہ کانٹریکٹ کرنے سے کلوز ہو جائے گا, اور B3 ریسپٹر کے تھرو اس نے بلیڈر کو ریلیکس کر دیا تھا. اس طرح جو سمپیتھیٹک سسٹم ہے وہ ہولڈ کرتا ہے کس کو, یورین کو, کس طرح کہ وہ بلیڈر کو ریلیکس کر دیتا ہے B3 ریسپٹر کے تھرو, ہائپوگیسٹرک نرو جو ہے سمپیتھیٹک. اور جو انٹرنل سفنکٹر ہے, جو انٹرنل سفنکٹر ہے وہاں alpha-1 ریسپٹر کے تھرو اس کی کنٹریکشن کرواتا ہے, جس سے یورین ہولڈ ہو جاتا ہے, اور آپ ہولڈ کر دیتے ہیں یورین کو. اور یہی ہائپوگیسٹرک نرو جو ہے ادھر انوالو ہے. ادھر کہاں انوالو ہے؟ ادھر انوالو ہے امیشن میں, سمپیتھیٹک انولیشن, ہائپوگیسٹرک نرو T11 to L2. اور جبکہ اریکشن میں پھر میں بتاتا ہوں. اچھا, ایک اور نرو رہ گئی ہے جو کہ رول پلے کرتی ہے جب ایجیکولیشن ہونی ہوتی ہے. اریکشن تو کروا دی, اریکشن کس نے کروائی ہے؟ آپ کی پیلوک سپلینٹک نرو نے S2 S3 S4 کے تھرو. جو ایکسپلشن ہوتی ہے, جو ایجیکولیشن ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے ویژنل اور سمیٹک نروز کے تھرو, یعنی کہ پوڈنڈل نرو کے تھرو. تو پوڈنڈل نرو انوالو ہوتی ہے ایکسپلشن میں, ایجیکولیشن میں. اور یہی پوڈنڈل نرو جو ہے دیکھیں ادھر بھی اس کی ویلیو S2 S3 یہی جو پوڈنڈل نرو ہے, سوری
یہی جو پوڈنڈل نرو ہے, یہی پوڈنڈل نرو جو انوالو ہوتی ہے, یہ ایکسٹرنل اسفنکٹر ہے, ایکسٹرنل اسفنکٹر کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے, جس کی وجہ سے ایکسٹرنل اسفنکٹر ریلیکس کر جاتا ہے, اور جب ریلیکس کرتا ہے تو یورین آؤٹ ہوتا ہے. وہاں پوڈنڈل نرو نے ایجیکولیشن کروائی تھی, یہاں پوڈنڈل نرو جو ہے وہ ایکسٹرنل اسفنکٹر کو ریلیکس کرتی ہے اور یورین ایکسپیل آؤٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ نے یورینیٹ کرنا ہوتا ہے, جب آپ نے یورینیٹ کرنا ہوتا ہے تو کیا کرنا پڑتا ہے آپ کو دو کام کرنے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ آپ یہ جو آپ کا بلیڈر ہے اس کو کنٹریکٹ کریں. اس کو کنٹریکٹ کس طرح کرتے ہیں, وہی جو اریکشن میں رول پلے کر رہی تھی پیلوک نرو, جو آپ کی یہ پیلوک نرو تھی, یہ نکلتی ہے S2 S3 S4 سیگمنٹ سے, جاتی ہے بلیڈر میں اور بلیڈر کو کنٹریکٹ کرتی ہے. کن ریسپٹر کے تھرو, کیا ریلیز کرتی ہے, ایسیٹائکولین ریلیز کرتی ہے. ایسیٹائکولین ریلیز یہاں M3 ریسپٹر ہوتے ہیں, مسکرینک ریسپٹر M3 ریسپٹر ہوتے ہیں. تو پیلوک سپلنٹنگ نرو ایسیٹائکولین ریلیز کرتی ہے اور جو بلیڈر کے اوپر M3 ریسپٹر ہوتے ہیں ان کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے, جس سے بلیڈر جو ہے وہ کنٹریکٹ کرتا ہے. جب بلیڈر کنٹریکٹ کرتا ہے اور ساتھ ہی آپ یہاں سے پوڈنڈل نرو کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں, اور پوڈنڈل نرو جو ہے ایکسٹرنل اسفنکٹر کو ریلیکس کر دیتی ہے. اوپر سے بلیڈر کنٹریکٹ کرتا ہے, نیچے سے ایکسٹرنل اسفنکٹر ریلیکس ہو جاتا ہے, اور جو ہے وہ ہو جاتی ہے وائڈنگ ہوتی ہے, جو یورینیشن ہوتی ہے. تو اسی طرح جب ایجیکولیشن ہونی ہوتی ہے تو جو اریکشن ہے وہ کس کے تھرو ہو رہی ہے, وہ آپ کی اریکشن پیلوک سپلنٹنگ نرو S2 S3 S4 کے تھرو ہو رہی ہے. یہاں اریکشن, اور وہاں بلیڈر پہ یہی نرو جو ہے, یہی نرو بلیڈر پہ کیا کرتی ہے کہ مسکرینک ریسپٹر کے تھرو کنٹریکٹ کرتی ہے ڈیٹروزل مسل کو, جو کہ بلیڈر کا مسل ہے. اور دوسری جو نرو ہے وہ آپ کی پوڈنڈل نرو, جو کہ ایجیکولیشن میں رول پلے کرتی ہے, لیکن ادھر وائڈنگ میں. ادھر کیا ہے کہ جو ایکسٹرنل اسفنکٹر ہے, وہاں جو آپ کی پوڈنڈل نرو ہے وہ ایکسٹرنل اسفنکٹر کو ریلیکس کرتی ہے, اور اس طرح وائڈنگ, اس طرح یورینیٹ کرتے ہیں آپ. اب میں یہ تھوڑا کنسپٹ بہت تھوڑا ڈیفیکلٹ بھی ہے, آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. اس کو ہم نے جو آٹونومک نروس سسٹم ہے اس کو فرسٹ ایڈ کے سٹیپ 1 کے لیکچرز میں اس میں کمپلیٹلی ایکسپلین کیا ہوا ہے اس کو. اس لیے ہم اب ادھر کر رہے ہیں صرف MCQ. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا میکسیمم میں اس کو ایکسپلین کر سکتا ہوں. اب ہر ایک MCQ ایک ٹاپک ہے, اور وہ ٹاپک ہم نے فرسٹ اسٹیپ 1 کے لیکچر میں ایکسپلین کیے ہوئے ہیں. تو ادھر میں صرف ٹچ دوں گا کہ اس میں کنسپٹ یہ ہے, اس لیے جلدی موو کرنا ہے آپ نے. پھر یہ بات ہے, پھر یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو ارج انکانٹیننس ہوتی ہے. ارج انکانٹیننس کیا ہوتی ہے, ان کا جو بلیڈر ہے وہ ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے, یعنی کہ خود بخود کنٹریکشن ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور وہ پرسن کسی پارٹی میں ہوتے ہیں اور ان کے بلیڈر کی کنٹریکشن ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں, اور ان کو ارج ہوتی ہے, اور اسی وقت وہ ان کا ہوتا ہے کہ بس یورین نکل گیا بس, کیونکہ ایک دم ان کا جو بلیڈر ہے وہ کنٹریکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ان لوگوں کے لیے کسی پارٹی میں جاتے ہیں اور پھر جاتے جاتے ہو سکتا ہے کہ ان کا یورین لیک بھی ہو جائے, جاتے یعنی کہ. تو اس کے لیے جو ڈرگ ہے وہ کون سی ہے, ڈرگ ہے ارج انکانٹیننس کے لیے جو ڈرگ ہے وہ ہے آکسی بیوٹینن. جو M3 ریسپٹر تھے یہ والے, جو کہ مسکرین ریسپٹر, جن کو پیلوک سپلنٹنگ نرو سپلائی کر رہی تھی اور کنٹریکشن کو آ رہی تھی آپ کے بلیڈر کی, ان کو آپ بلاک کر دیں. جب یہ بلاک ہو جائیں گے, کہ بلاک ہوں گے تو آپ کا بلیڈر ہے وہ کنٹریکٹ نہیں کرے گا, ریلیکس کرے گا. تو اس کے لیے جو ڈرگ ہے وہ آکسی بیوٹینن ہے. آکسی بیوٹینن دیتے ہیں, یہ مسکرینک انٹیگونسٹ ہے. تو M3 ریسپٹر بلاک ہوتے ہیں, جس سے ریلیکسیشن آف دا ڈیٹروزل مسل, اور جس کے یہ ارج انکانٹیننس کا ٹریٹمنٹ ہے. ارج انکانٹیننس میں ایک اور ڈرگ بھی ہے جو بلیڈر کو ریلیکس کرتی ہے. ارج انکانٹیننس میں پرابلم کیا ہے, پرابلم یہ ہے کہ آپ کا یہ جو ڈیٹروزل مسل ہے اس کی ہائپر ایکٹیو ہو چکا ہے, آپ نے اس کو ریلیکس کرنا ہے. تو پہلا کام کیا کیا, M3 ریسپٹر کو آپ بلاک کر دو تو بھی ریلیکس ہو جائیں گے, یا پھر جو ہائپوگیسٹرک نرو تھی یہ B3 ریسپٹر کے تھرو ریلیکس کر رہی تھی سمپیتھیٹک نروس سسٹم کے تھرو. تو آپ ان ریسپٹر کو ایکٹیویٹ کرو گے تو بلیڈر ریلیکس ہو جائے گا.
تو ارتھ انکانٹیننس کا جو دوسرا علاج ہے وہ یہ ہے کہ B3 ریسپٹر ایگونسٹ دیں. B3 ریسپٹر ایگونسٹ کیا کرتے ہیں؟ ریلیکس کرتے ہیں ڈیٹوزل مسل کو. اور کون سی ڈرگ ہے؟ میرابیگرون. تو یہ سمپیتھومیمیٹک ڈرگ ہے. میرا بیگرون جو ہے, یہ میرا تو ہماری وہ ایکٹریس بھی ہے نا, میرا بیگرون. تو یہ ڈرگ دیں گے تو آپ کا پھر جو ڈیٹوزل مسل ہے وہ ریلیکس ہو جائے گا. ایک اور ڈرگ ہم اس میں یوز کرتے ہیں, وہ ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں she was suffering from it. اچھا, پھر اس کا نہیں, پھر دیکھیں جی مجھے نہیں پتا تھا. تو یورینری انکانٹیننس میں میرا بیکگراؤنڈ, یہ اس کی وجہ سے نیم نہیں, چلیں یاد کر لیں جی, یہ میرا کو یہی ڈیزیز ہے. تو میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ B3 ریسپٹر ایگونسٹ دینے سے ارج انکانٹیننس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جب وہ سرجری کرواتے ہیں تو سرجری میں ان کا جو یہ جو ڈیٹوزل مسل ہے, اس کی یہ جو کنٹریکشن ہے وہ اب نارمل ہو جاتی ہیں, صحیح طرح کنٹریکٹ نہیں کرتا. جب صحیح طرح کنٹریکٹ نہیں کرتا تو یورین آؤٹ نہیں ہوتا, یورین بلیڈر کے اندر رہتا ہے, تو ان کا جو بلیڈر ہے وہ ڈسٹینڈڈ ہو جاتا ہے. تو یہ یورینری ریٹینشن ہو جاتی ہے. تو آپ یورینری ریٹینشن کا علاج کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپ اس مسل کی ایکٹیویٹی زیادہ کر دیں. یہ جو آپ کا مسل ہے ڈیٹوزل مسل, اس کی ایکٹیویٹی انکریز کر دیں. کس طرح انکریز کر سکتے ہیں؟ یہ M3 ریسپٹر کو ایکٹیو کر دیں. تو M3 ریسپٹر ایکٹیو ایگونسٹ دیں گے. تو مسکرینک ایگونسٹ جو ہے بتھینیکول ہے, وہ M3 ریسپٹر ایگونسٹ ہے. اور جب آپ وہ دیتے ہیں تو کنٹریکشن ہوتی ہے ڈیٹوزل مسل کی, اور بلیڈر امپٹنگ ہو جاتی ہے, یورینیٹ کر دیتے ہیں. تو اگر کسی کو یورینری ریٹینشن ہے, جس طرح کا سرجری کے بعد عام طور پہ ہو جاتی ہے, تو آپ بتھینیکول یوز کر سکتے ہیں, جو کہ مسکرینک ایگونسٹ ہے. ایک اور ادھر ڈرگ ہے, یہ جو آپ کا انٹرنل سفنکٹر ہے, اس کے اوپر ریسپٹر ہوتے ہیں الفا ریسپٹر. یہ ریسپٹر کیا کرتے ہیں؟ الفا ریسپٹر جب سٹیمولیٹ ہوتے ہیں تو کنٹریکشن ہوتی ہے آپ کے انٹرنل سفنکٹر کی. تو جو لوگ ہوتے ہیں جن کا پروسٹیٹ بڑا ہوا ہوتا ہے, تو یہ پروسٹیٹ یوریتھرا کو کمپریس کرتا ہے, اور اوپر سے جو انٹرنل سفنکٹر ہے وہ بھی کنٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یورینری ٹینشن ہو جاتی ہے BPH میں. تو BPH میں آپ الفا 1 بلاکر دیتے ہیں. الفا 1 بلاکر دینے سے کیا ہوتا ہے کہ BPH میں آپ الفا 1 بلاکر دیتے ہیں. الفا 1 بلاکر دینے سے یہ جو آپ کا انٹرنل سفنکٹر ہے یہ ریلیکس کرتا ہے, اور جو پرابلم آ رہا ہوتا ہے یورینری بلاکیج کا, وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو الفا 1 بلاکر ٹیمسولوسین جو ہے الفا 1 ریسپٹر ایگونسٹ دیتے ہیں, جس سے انٹرنل سفنکٹر جو ہے وہ ریلیکس کر جاتا ہے, اور ڈیکریز یورینری obstruction. تو obstruction جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اگر پروسٹیٹ نے کمپریس کیا ہو یورتھرا کو. تو یہ تھی آپ کے میکٹوریشن کے لحاظ سے بہت اہم ٹاپک تھا. دیکھ